وعلى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد کل کے لیکچر میں ہم نے آخر میں سیدنا نوح علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوم کا تذکرہ پڑھا کہ نوح علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی عبادت کرنے کا پیغام دیا، لیکن قوم کے چودھریوں نے اور قوم کے سرداروں نے آگے سے نوح علیہ الصلاۃ والسلام کی بات کو ٹھکرا دیا، مسترد کر دیا اور اللہ کے عذاب میں مبتلا ہو گئے نافرمانی کی وجہ سے اور سرکشی کی وجہ سے۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے چار پانچ اقوام کا تذکرہ کیا ہے۔ نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے بعد اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کا تذکرہ شروع کیا ہے، اور اس کا بھی وہی انداز ہے جو پیچھے حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعہ میں گزرا۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، ہم نے قوم عاد کی طرف، وَإِلَىٰ عَادٍ اور قوم عاد کی طرف، اخاہم ہودا ان کے بھائی ہود کو، ہود علیہ السلام کو ہم نے بھیجا۔ یہ پیچھے لقد ارسلنا نوحا، پچھلے رکوع میں جو لقد ارسلنا کے لفظ ہیں اسی پر عطف پڑ رہا ہے، یعنی لقد ارسلنا الی عاد اخاہم ہودا، تحقیق ہم نے بھیجا قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود کو۔ اب ہود علیہ السلام کو ان کا بھائی اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ اسی قوم کے فرد تھے، اسی قوم میں سے تھے، اور بعثت سے پہلے وہ قوم کا حصہ تھے، تو قوم کے بھائی ہی ہوئے۔ تو باقی جب ان کو مبعوث کیا گیا تو پھر قوم میں سے کچھ لوگوں نے تو ان کی دعوت کو قبول کیا، ایمان لے آئے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایمان نہ لائے۔ تو یہ قوم جو ہے یمن میں ریتلے پہاڑوں میں مقیم تھی، اور اپنی قوت اور طاقت میں بے مثال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت طاقت عطا فرمائی تھی، لمبے لمبے جسم تھے، اور اللہ نے اتنی ان کو طاقت عطا کی کہ سورہ فجر میں اللہ فرماتے ہیں لم یخلق مثلها فی البلاد، ملکوں میں اس جیسی قوم کبھی بھی پیدا نہیں کی گئی، یعنی اللہ نے اس جیسی قوم پیدا نہیں کی۔ اور یہ خود اپنی طاقت کے گھمنڈ میں کہا کرتے تھے، سورہ حامیم سجدہ میں جس طرح اللہ فرماتے ہیں من اشد منا قوہ، ہم سے کون طاقتور ہے۔ اور پھر ان کے اوپر جو عذاب آیا اس میں اللہ تعالی نے مسلسل ان کے اوپر 7 راتیں اور 8 دن مسلسل اللہ تعالیٰ نے آندھی چلائی، جس نے ہر چیز کو تہس نہس کر دیا۔ اور یہ چونکہ لمبے قدوں والے تھے تو ہوا ان کو ایک سائڈ سے اٹھاتی تھی، دوسری سائڈ پر پٹخ دیتی تھی، وہاں سے اٹھاتی تھی پھر ادھر پٹخ دیتی تھی، تو پٹخ پٹخ کر اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ سورہ حاقہ کے اندر اور اس طرح سورہ ہود کے اندر، سورہ احقاف میں ان کے بارے میں اللہ نے تفصیلاً بیان فرمایا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ قال، انہوں نے بھی ان کو یہی کہا جو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا، یا قومی، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے۔ افلا تتقون، کیا تم پھر ڈرتے نہیں؟ تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے ہو؟
قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے جنہوں نے کفر کیا تھا، من قومہ ان کی قوم سے، انا لنراک فی صفاحت، بے شک ہم آپ کو دیکھتے ہیں، فی صفاحت، بے وقوفی میں پڑا ہوا۔ ان کے نزدیک بے وقوفی اور کم عقلی یہ تھی کہ تمام معبودوں کو اور اتنے سارے خداؤں کو چھوڑ کر کیا ہم ایک اللہ اور ایک رب کی عبادت کریں۔ وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور بے شک ہم آپ کو گمان کرتے ہیں جھوٹوں میں سے۔ تو ایک تو انہوں نے ان کے اوپر صفاحت، کم عقلی کی تہمت لگائی، اور دوسرا ان کے اوپر کذب کی تہمت لگائی۔ تو ہود علیہ والسلام نے ان سے کہا، قالا، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی صفاحت، میں بے وقوف نہیں ہوں، میرے ساتھ بے وقوفی کم عقلی نہیں ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے رسول ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تمہاری طرف، تمہاری رشد و ہدایت کے لیے، تمہاری رہنمائی کے لیے۔ أُبَلِّغُكُمْ رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، تو اللہ کا جو پیغام میرے پاس آتا ہے وہ میں تم تک پہنچا دیتا ہوں، میرا کام یہ ہے۔ وَأَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ أَمِينٌ، اور میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں، امانت دار ہوں، میں تمہاری خیر خواہی کرنے والا ہوں اور امانت دار ہوں، یعنی جو اللہ کا پیغام ہوتا ہے وہ بعینی ہی امانت و دیانت کے ساتھ تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور اس میں اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کرتا، امانت کے ساتھ۔ اب عجب تم، کیا تم اس بات پر تعجب کرتے ہو، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس ذکر آ گیا ہے، علی رجل منکم، تم میں سے ہی ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے، وَاذْکُرُوا، اور یاد کرو اس وقت کو، اذ جعلکم خلفاء، جب اللہ نے تمہیں بنا دیا ہے جانشین، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے تباہ کر دیا، اور اس کے بعد تمہیں جانشین بنا دیا۔ تو قوم عاد جو ہے یہ نوح علیہ السلام کے بعد آئی، اور یہ قوم انہی لوگوں میں سے تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں سوار تھے۔ جتنے بھی افراد سوار تھے، جب طوفان نوح رک گیا، سیلاب کا پانی خشک ہو گیا، کشتی جو ہے جودی پہاڑ پر رک گئی، تو یہ لوگ وہاں پر اترے اور انہوں نے نئے سرے سے زندگی بسائی، اور پھر ان سے آگے نسلیں چلیں، اور ان سے آگے جو ہے نسل انسانی کا آغاز ہوا۔ تو یہ بھی جس طرح پہلے آدم علیہ السلام کے بعد ایک عرصے تک لوگ توحید پر قائم رہے اور پھر آہستہ آہستہ شرک میں مبتلا ہو گئے، تو یہ لوگ بھی ایک عرصے تک حضرت نوح علیہ والسلام کے ساتھ توحید پر قائم رہے، اور پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر بھی شرک آ گیا۔ تو ان کو پھر سمجھانے کے لیے، توحید کا پیغام پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ تو اللہ فرماتے ہیں، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہیں نوح علیہ السلام کے بعد زمین میں ایک دوسرے کا جانشین بنا دیا ہے، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور تمہیں زیادہ کیا ہے فی الخلق کی تخلیق میں، بسطتاً کشادگی میں، یعنی اللہ نے تمہاری تخلیق جو ہے وہ بڑی بنائی ہے، لمبے لمبے تمہارے قد ہیں، اور تمہارا جسم جو ہے وہ بڑا ہے، تم طاقتور ہو۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، لہذا تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔
یعنی جس اللہ نے تمہیں زمین میں پہلے لوگوں کا جانشین بنایا، یہ اللہ کی تمہارے اوپر بہت بڑی نعمت ہے۔ تم اللہ کی ان نعمتوں کو یاد کرو اور ایک اللہ کی عبادت کرو، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا اجئتنا، اب وہ بجائے اس کے کہ حضرت حود علیہ الصلاۃ والسلام کی خیر خواہانہ اور ناصحانہ نصیحتوں کو غور سے سنتے، ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے، غور و فکر کرتے، انہوں نے آگے سے انکار کر دیا اور اعتراضات کرنے شروع کر دیے۔ وہ کہنے لگے، قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم اکیلے ایک اللہ کی عبادت کریں، صرف ایک اللہ کی ہم عبادت کریں، حالانکہ ہمارے آباء و اجداد تو ان بتوں کی عبادت کرتے رہے۔ وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، انہیں جن کی ہمارے آباء عبادت کرتے تھے، یعنی ان تمام معبودان کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ عبادت کرتے تھے۔ تو یہ آباء و اجداد کی تقلید، آبا پرستی، یہ ہر دور میں گمراہی کا ایک بڑا سبب رہی ہے۔ قوم عاد نے بھی یہی دلیل اختیار کی، اور اس سے پہلے دیگر جو اقوام تھیں انہوں نے بھی یہی دلیل اختیار کی، اور اور بدقسمتی سے آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ جو ہے ان کے اندر بھی آبا کی تقلید، آبا پرستی کا مرض موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ایک خاص فقہ اور متعین امام کی رائے کا پابند کیا ہوا ہے کہ جی ہمارے آبا ایسے ہی تھے، حالانکہ اللہ رب العزت نے کسی بھی ایک شخص کی یا کسی بھی شخصیت کی تقلید کو واجب نہیں کیا، یہ انہوں نے خود ہی واجب کر لیا ہے اپنے اوپر۔ اگر ایک شخص کی تقلید واجب ہے تو پوچھا یہ جائے کہ وہ شخص کس کی تقلید کرتا تھا؟ حالانکہ ائمہ فقہا، ائمہ محدثین، وہ مجتہد تھے، وہ خود دلیل کو تلاش کرتے تھے، اور ان کے آپس میں باہمی طور پر بہت سارے مسائل کے اندر اختلاف موجود ہے۔ جب ان ائمہ کے براہ راست جو شاگرد تھے ان کا اختلاف موجود ہے، تو آج 14ویں صدی میں جا کر یا بعد میں جا کر لوگوں کو کسی ایک رائے کا پابند کرنا کہ جس رائے پر ہم قائم ہیں تم بھی اسی رائے کو اختیار کرو، یا ہمارے بڑوں نے جو رائے اور موقف اختیار کیا تھا تم بھی اس کو لازمی طور پر اختیار کرو، تو یہ ایک تسلط ہے، تشدد ہے۔ اجتہاد ہونا چاہیے، اور جو لوگ صاحب علم ہیں وہ تقلید کی بجائے اجتہاد سے کام لیں، تقلید کی بجائے اجتہاد سے کام لیں۔ تو یہ تقلید یا آبا پرستی یا آباء و اجداد کی اتباع بلا سوچے سمجھے، بغیر تحقیق کے، اسی کا نام تقلید ہے، اور یہی تقلید جو ہے یہ انسان کو گمراہی کے راستے پر لے جاتی ہے۔ کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے تو آپ سوچ سمجھ کر، دلیل کو سامنے رکھ کر، تحقیق اور ریسرچ کر کے، اجتہاد کر کے آپ وہ کام کریں اور ایک رائے اپنائیں، اور اس کے بعد اس کے مطابق آپ چلتے رہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلاء اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ قَالُوا أَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ، تو انہوں نے کہا کہ کیا تو ہمارے پاس اس لیے آیا ہے تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ، اور ہم چھوڑ دیں ان معبودان کی عبادت کو، مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جن کی عبادت ہمارے آبا کرتے تھے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، تو لے آ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ بجائے اس کے کہ اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما، صراط مستقیم پر چلا، آگے سے سختی کے ساتھ اور تشدد کرتے ہوئے اپنی رائے
اور اپنی بات کو دوسروں کے اوپر مسلط کرتے ہوئے کہنے لگے جی ٹھیک ہے آپ لے آئیں، آپ وہ عذاب لے آئیں جس کا آپ ہمارے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں۔ قریش مکہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے جواب میں کہا تھا، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم۔ اے اللہ، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے، یعنی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو پھر تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش برسا یا ہم پر کوئی دردناک عذاب بھیج دے۔ یعنی مشرک بھی عجیب آدمی ہے کہ شرک کرتے کرتے اس کی ایسی مت ماری جاتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے صراط مستقیم اور ہدایت کی دعا نہیں کرتا بلکہ عذاب کی دعا کرتا ہے۔ اب مشرکین نے مکہ نے اور مشرکین عرب نے بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے یہ دعا کرتے کہ اے اللہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، تو انہوں نے بجائے اس کے کہ یہ دعا کرتے کہ اگر یہ تیری طرف سے حق ہے تو ہمیں بھی قبول کرنے کی توفیق عطا فرما، الٹی دعا یہ کر رہے ہیں کہ اگر یہ واقعی یہ تیری طرف سے حق ہے تو پھر ہمارے اوپر پتھروں کی بارش برسا دے یا پھر ہمارے اوپر دردناک عذاب جو ہے وہ نازل فرما دے۔ تو قوم عاد جو ہے ان کا بھی یہی طرز عمل تھا، بجائے اس کے کہ اللہ سے ہدایت کی دعا کرتے یا صراط مستقیم پر چلنے کی دعا کرتے، کہنے لگے جی فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، آپ بس لے آؤ وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں اگر آپ سچے ہیں۔ تو حضرت ہود علیہ السلام نے کہا، قال انہوں نے کہا، قد وقع علیکم من ربکم رجس و غضب، تحقیق تم پر واقع ہو چکا ہے، یعنی جو چیز آ کر رہے یا آنے ہی والی ہو تو وہ ایسی ہوتا ہے کہ جیسے آ چکی ہے۔ تحقیق وقع علیکم، تم پر نازل ہو چکا ہے تمہارے رب کی طرف سے، رجسن و غضب، رجسن عذاب و غضب اور غصہ، رجسن جو ہے یہاں پر عذاب کے معنی میں ہے کہ اللہ کا عذاب اور اللہ کا غصہ تم پر نازل ہو چکا ہے۔ یہ جو تمہارا رویہ ہے، یہ جو تمہاری سرکشی ہے، یہ جو تمہاری بغاوت ہے، اس کے نتیجے میں آپ سمجھیں کہ تمہارے اوپر عذاب آ چکا ہے، اب اس کے ظاہر ہونے میں کوئی دیر نہیں ہے، وہ آ ہی چکا ہے۔ اتجادلوننی فی اسماء، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو چند ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جو تم نے خود نام رکھ لی ہیں۔ تو یہ مشرکین جو ہیں وہ اپنے اپنے دور میں اپنے بتوں کے یا اپنے معبودان باطلا کے نام رکھ لیتے تھے، جس طرح کہ حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں انہوں نے اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، ود، سوا، یعوق، یغوث اور یہ نس، ودم والا، سواع والا، یغوث و یعوق و نسرا، جو اللہ نے سورہ نوح میں بیان کی ہیں۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی اپنے بتوں کے نام رکھے ہوئے تھے، انہوں نے جو نام رکھے ہوئے تھے وہ تھے صدا، سمود، ہبا۔ تو قوم نوح کے جس طرح 5 بت تھے، ان کے بھی کچھ بت تھے، قوم نوح کے 5 بت تھے، ان کے 3 بت تھے، تو یہ ان کی پوجا کرتے تھے۔ اور مشرکین عرب نے بھی اپنے بت پالے ہوئے تھے، رکھے ہوئے تھے، لات، منات، عزا، حبل، اور آج بھی مشرکانہ عقائد و اعمال میں ملوث لوگوں نے کچھ نام رکھے ہوئے ہیں، اور یہ نام وہ ہیں جو انہوں نے خود ہی رکھے ہیں۔ تو یہاں پر انہوں نے یہی کہا کہ اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو ایسے ناموں کے بارے میں، سمیتموہا جو تم نے خود ہی رکھے ہیں، اللہ نے تو وہ نام نہیں رکھے، انتم و آباؤکم، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما نزل اللہ بہا من سلطان، جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، یہ تم نے خود ہی نام رکھ لیے ہیں۔ تو آج کے دور میں کیا نام رکھے ہوئے ہیں جی؟ یہ جی داتا گنج بخش، خواجہ غریب نواز، بابا فرید شکر گنج، مشکل کشا، حاجت روا، تو اس طرح کر کے مختلف لوگوں نے مختلف نام رکھے ہوئے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی کسی قسم کی دلیل نازل نہیں فرمائی۔
فانتظروا، لہذا تم انتظار کرو، یعنی جو تم کہہ رہے ہو نا کہ اللہ کا عذاب لے آ، اگر تو سچا ہے تو انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں، زیادہ دیر نہیں گزرے گی اور اللہ کا عذاب آ کر رہے گا، وہ سمجھو کہ آ چکا ہے۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے ان کو نجات دے دی، یعنی حود علیہ السلام کو نجات دے دی، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور جو ان کے ساتھ ایمان لائے تھے ان کو نجات دے دی، برحمت منا، اپنی رحمت کے ساتھ، وقطعنا، اور ہم نے کاٹ دیں، دابر الذین، جڑیں ان لوگوں کی، کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا تھا، وما كانوا مؤمنین، اور وہ ایمان والے نہیں تھے۔ تو اللہ نے ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی، ان کے اوپر ایسی تیز آندھی اور اتنا تیز طوفان بھیجا، 7 راتیں، 7 لیال و 8 ایام حسوما، سورہ حاقہ میں اللہ فرماتے ہیں کہ 7 راتیں اور 8 دن مسلسل وہ آندھی ان کے اوپر چلتی رہی اور ان کو پٹخ پٹخ کر مارتی رہی، اور وہ ایسے ہو گئے جیسے کانہم اعجاز نخل خاویہ، جس طرح کے کھجور کے کٹے ہوئے تنے ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور قوم کا تذکرہ کیا ہے، وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اس کا بھی عطف پیچھے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا پہ پڑ رہا ہے کہ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ، اور البتہ تحقیق ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف، أَخَاهُمْ صَالِحًا، ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو۔ تو قوم سمود جو ہے یہ حجاز اور شام کے درمیان وادی قرا میں رہائش پذیر تھی۔ 9 ہجری میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تبوک جا رہے تھے تو آپ کا اور صحابہ کا وہاں سے گزر ہوا، تو یہ ان کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اس علاقے کو مدائن صالح بھی کہا جاتا ہے، اور ویسے وادی کا نام وادی قرا ہے۔ تو یہ حجاز اور شام کے راستے پر واقع ہے، تو مدینہ کے قریب پڑ جاتا ہے یہ۔ تو جب اللہ کے نبی وہاں سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ تم یہاں سے روتے ہوئے اور جلدی سے گزر جاؤ، اور اللہ سے، اللہ کے عذاب کی پناہ مانگتے ہوئے گزرو۔ تو بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اپنے نبی یعنی صالح علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ اگر آپ واقع ہی اللہ کے سچے نبی ہیں تو آپ کوئی معجزہ دکھائیں، اور وہ معجزہ یہ ہے کہ وہ جو سامنے چٹان ہے، پتھر ہے، اس میں سے ایک گابن یعنی حاملہ اونٹنی جو ہے وہ ہمیں نکلتی ہوئی دکھائی دے، ہم اپنی آنکھوں سے اسے دیکھیں۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے عہد لیا کہ اگر اللہ یہ معجزہ پورا کر دے اور وہاں سے اونٹنی نکل آئے تو پھر اگر تم ایمان نہ لائے تو پھر اللہ کا عذاب آئے گا۔ چنانچہ ان کے سامنے ہی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے اونٹنی ظاہر کر دی۔ اب اللہ نے کہا کہ یہ اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اس کو زمین میں چھوڑ دو، کوئی اس کو برائی کے ساتھ نہ چھوئے، کوئی اس کو تنگ نہ کرے، یہ جہاں سے مرضی کھائے پیے، تم نے اس کو روکنا نہیں ہے۔ لیکن بدبخت قوم نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، اور پھر اللہ نے ان کے اوپر بھی عذاب مسلط کر دیا۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو بھیجا، قال، انہوں نے بھی یہی کہا، یا قوم اعبدوا اللہ، اے میری قوم ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ تو یہ اللہ کی توحید یہ تمام انبیاء کا مشترکہ مشن تھا، سب ایک ہی دعوت اور پیغام اور توحید لے کر آئے۔ قد جاءتکم بینۃ من ربکم، تحقیق تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے، نشانی آ چکی ہے جو تم نے مانگی تھی اونٹنی کی۔ ہذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ، یہ تمہارے لیے اللہ کی اونٹنی ہے بطور نشانی، فذروھا، تم انہیں چھوڑ دو، تأکل فی ارض اللہ، جو اللہ کی زمین میں کھائے پیے، ولا تمسوھا بسوء، اور نہ تم چھوؤ اس کو برائی کے ساتھ، ورنہ فیاخذکم عذاب علیم، تمہیں دردناک عذاب آن پکڑے گا اگر تم نے اس کو چھوا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، اور یاد کرو اس وقت کو جب اللہ نے تمہیں بنا دیا جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد،
وبوأکم فی الارض، اور تمہیں زمین میں ٹھکانہ دیا، تتخذون من سہولیہا، تم بناتے ہو، من سہولیہا، نرم زمین سے، قصورا، محلات، یعنی ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم زمین کو کھود کر وہاں محل تیار کرتے ہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نرم زمین سے مٹی لے کر اینٹیں تیار کرتے ہو، اور پھر ان اینٹوں سے آگے محل تیار کرتے ہو، جیسے آج بٹھوں پہ اینٹیں تیار کی جاتی ہیں۔ وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور تم پھر پہاڑوں کو بھی تراشتے ہو۔ تو یہ بھی ان کی قوت اور طاقت اور فن مہارت کا اظہار تھا کہ پہاڑوں کو تراش کر اس کے اندر بھی وہ گھر بناتے تھے۔ فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ، تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فسادی بن کر نہ رہو، یعنی اللہ نے تمہیں جو نعمتیں دی ہیں ان کو یاد کرو اور اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا اس کی قوم سے، تو صالح علیہ السلام کی قوم کے جو متکبر سردار تھے وہ کہنے لگے، للذین استضعفوا، ان لوگوں کو جو کمزور سمجھے گئے تھے، لمن آمن منہم، جو ان میں سے ایمان لائے تھے، یعنی جو کمزور ایماندار لوگ تھے انہیں کافر متکبر کہنے لگے، اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تم واقعی جانتے ہو کہ صالح علیہ السلام اللہ کی طرف سے، ان کے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے نبی ہیں؟ قالوا، تو انہوں نے کہا، انا بما ارسل به مؤمنون، بے شک ہم تو اس چیز کے ساتھ بھی ایمان لائے ہیں جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، یعنی انہوں نے ان کے اس سوال کہ کیا یہ واقعی نبی ہے، ان کو اعتبار کے یعنی کہ قابل اعتبار ہی نہیں سمجھا، اور اس سے اگلا جواب دیا کہ ہم تو نہ صرف یہ کہ اس کو نبی مانتے ہیں بلکہ جو کچھ وہ دے کر بھیجا گیا ہے اس کے ہر ہر جملے کو، ہر ہر بات کو ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو متکبرین کہنے لگے، انا بالذی آمنتم به کافرون، بے شک ہم تو اس چیز کے ساتھ جس پر تم ایمان لائے ہو کافرون، ہم اس کا انکار کرتے ہیں، ہم نہیں اس کو مانتے۔ فعقروا الناقۃ، انہوں نے اس اونٹنی کی ٹانگیں کاٹ دیں، وعتوا عن امر ربہم، اور اپنے رب کے حکم کی نافرمانی کی، وقالوا، اور سرکشی سے کہنے لگے، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا بما تعدنا، تو لے ہاں ہمارے پاس جو تو ہم سے وعدہ کرتا ہے عذاب کا، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ فأخذتهم الرجفہ، پس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، الرجفہ زلزلہ، تو کچھ مقامات پر ہے فأخذتهم الصیحہ، انہیں چیخ نے پکڑ لیا، تو جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے اوپر دونوں قسم کا عذاب آیا، اوپر سے سخت چیخ اور نیچے سے زلزلہ، ان دونوں عذابوں نے انہیں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ فأصبحوا فی دارہم جاثمین، فاصبحوا، بس وہ ہو گئے، فی دارہم، اپنے گھروں میں، جاثمین، اوندے منہ پڑے ہوئے، فاصبحوا فی دارہم جاثمین، وہ اپنے گھروں میں اوندے منہ پڑے ہوئے ہو گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ فتولی عنہم، تب صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، وقالا، اور کہا، یا قومی، اے میری قوم، لقد ابلغتکم، تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا، رسالت ربی، میرے رب کا پیغام، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، لیکن تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، میں تو تمہاری خیر خواہی کر رہا تھا لیکن تم ایسی بدبخت اور اللہ کی باغی اور سرکش قوم ہو کہ تم خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے، جو تمہاری خیر خواہی کرتا ہے تم اس کی بات کو پسند نہیں کرتے۔ تو یہاں تک اللہ تعالیٰ نے سیدنا صالح علیہ والسلام کی قوم اور ان کی باز و نصیحت کا تذکرہ کیا ہے، اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے قوم لوط کا تذکرہ کیا ہے، لیکن ہم آج اتنا ہی پڑھیں گے۔ جی ترجمہ دیکھیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِلَى عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا،
اور ہم نے قوم عاد کی طرف ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو بھیجا۔ قال، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، اعبد اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، افلا تتقون، کیا پس تم پرہیزگار کیوں نہیں بنتے، تم اللہ سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قال الملأ الذین کفروا من قومہ، کہا سرداروں نے، چودھریوں نے، الذین کفروا من قومہ، جنہوں نے کفر کیا تھا ان کی قوم میں سے، انا لنراک فی سفاہۃ، بے شک ہم تو آپ کو کم عقلی میں، بے وقوفی میں دیکھتے ہیں، وَإِنَّا لَنَظُنُّكَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور ہم آپ کو جھوٹوں میں سے خیال کرتے ہیں، نعوذ باللہ۔ قال، تو انہوں نے آگے سے کہا، ہود علیہ السلام نے کہا، یا قومی، اے میری قوم، لیس بی سفاہۃ، نہ تو میرے ساتھ بے وقوفی ہے، وَلَكِنِّي رَسُولٌ مِّن رَبِّ الْعَالَمِينَ، بلکہ میں تو رب العالمین کی طرف سے، تمام جہانوں کے رب کی طرف سے بھیجا ہوا رسول ہوں۔ ابلغکم رسالات ربی، میں تمہیں پہنچاتا ہوں اپنے رب کے پیغامات، وانا لکم ناصح امین، اور میں تمہارا خیر خواہ امانت دار ہوں۔ اب عجب تم، کیا تم تعجب کرتے ہو اس بات پر، ان جاءکم ذکر من ربکم، کہ آ گیا ہے تمہارے پاس ذکر تمہارے رب کی طرف سے، علی رجل منکم، تم میں سے ہی ایک آدمی پر، لینذرکم، تاکہ وہ تمہیں ڈرائے اللہ کے عذاب سے، وَاذْكُرُوا، یاد کرو اللہ کی اس نعمت کو، اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ، جب اس نے تمہیں جانشین بنا دیا، من بعد قوم نوح، نوح علیہ السلام کی قوم کے بعد، یا قوم نوح کے بعد، وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْطَةً، اور اللہ نے تمہیں زیادہ کیا ہے تخلیق میں کشادگی کے اعتبار سے، یعنی اللہ نے تمہیں بڑا بڑا جسم دیا ہے۔ فَاذْكُرُوا آلاء اللہ، تو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، کامیاب ہو جاؤ۔ قالوا، انہوں نے کہا، اجئتنا، کیا تو ہمارے پاس آیا ہے اس لیے یہ دعوت لے کر، لنعبد اللہ وحدہ، تاکہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں، وَنَذَرَ مَا كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، اور ہم چھوڑ دیں ان چیزوں کی عبادت، كَانَ يَعْبُدُ آبَاؤُنَا، جن کی ہمارے آباء و اجداد عبادت کرتے تھے، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا، پس تو لے آ ہمارے پاس جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان كنت من الصادقین، اگر تو سچوں میں سے ہے۔ قَالَ قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ، تو انہوں نے آگے سے جواب دیا، ہود علیہ السلام نے، قَدْ وَقَعَ عَلَيْكُمْ، تحقیق وہ تم پر آ چکا ہے، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، رجس و غضب، عذاب اور غصہ، اتجادلوننی، کیا تم مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، فی اسماء، ان ناموں کے بارے میں، سمیتموہا انتم و آباؤکم، جو تم نے خود نام رکھے ہیں اور تمہارے آباء و اجداد نے نام رکھے ہیں، ما انزل اللہ بہا من سلطان، جن کے ساتھ اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں فرمائی، فانتظروا، پس تم انتظار کرو، انی معکم من المنتظرین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَالَّذِينَ مَعَهُ، پس ہم نے ان کو نجات دے دی اور ان لوگوں کو دے دی جو ان کے ساتھ تھے، بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اپنی طرف سے ان کے اوپر رحمت کرتے ہوئے، وَقَطَعْنَا، اور ہم نے کاٹ دیں، دَابِرَ الَّذِينَ، جڑیں ان لوگوں کی، كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، ہماری آیتوں کی تکذیب کی، وَمَا كَانُوا مُؤْمِنِينَ، اور وہ نہیں تھے ایمان لانے والے۔ وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا، اور ہم نے بھیجا قوم سمود کی طرف ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو، قال، انہوں نے بھی اپنی قوم سے کہا، یا قومی، میری قوم، اعبدوا اللہ، ایک اللہ کی عبادت کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود برحق نہیں ہے، قد جاءتکم، تحقیق آ چکی ہے تمہارے پاس، بینۃ، واضح دلیل، نشانی، میں ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لکم، تمہارے لیے، آیتن، نشانی کے طور پر، فذروہا، پس تم انہیں چھوڑ دو، اس اونٹنی کو چھوڑ دو، تأکل، وہ کھائے، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور نہ تم چھونا اس کو برائی کے ساتھ، فَيَأْخُذَكُمْ، ورنہ تمہیں پکڑ لے گا،
عذاب علیم، دردناک عذاب۔ وَاذْكُرُوا، اور یاد کرو، اذ جعلکم، جب اللہ نے تمہیں بنایا خلفاء، جانشین، من بعد عاد، قوم عاد کے بعد، وبوأکم فی الارض، اور اللہ نے تمہیں ٹھکانہ دیا زمین میں، تتخذون من سہولیہا، تم بناتے ہو، من سہولیہا، اس زمین کی نرم مٹی سے، قصورا، محلات، وتنحتون الجبال، اور تم تراشتے ہو پہاڑوں کو، بیوتن، گھر، فَاذْكُرُوا، یاد کرو، آلاء اللہ، اللہ کی نعمتوں کو، وَلَا تَعْثَوْا، اور نہ تم پھرو فی الارض، زمین میں، مفسدین، فساد کرنے والے بن کر۔ قال الملأ الذین استکبروا، کہا سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا، من قومہ، ان کی قوم سے، للذین استضعفوا، ان لوگوں سے جو کمزور سمجھے جاتے تھے، لمن آمن منہم، ان میں سے جو ایمان لائے ان میں سے، کیا کہا، اتعلمون، کیا تم جانتے ہو، ان صالحا مرسل من ربہ، کہ بے شک صالح علیہ السلام اپنے رب کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول ہیں۔ قالو، تو انہوں نے کہا، انا، بے شک ہم، بما ارسل بہ، ساتھ اس چیز کے جو اس کے ساتھ بھیجی گئی ہے، مؤمنون، ایمان لانے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، تو کہا ان لوگوں نے جنہوں نے تکبر کیا تھا، انا، بے شک ہم تو، بالذی، اس چیز کے ساتھ، آمنتم بھی، جس کے ساتھ تم ایمان لائے ہو، کافرون، ہم انکار کرنے والے ہیں، کفر کرنے والے ہیں۔ قال الذین استکبروا، ہاں، فعقروا الناقۃ، پس انہوں نے کاٹ دیں ٹانگیں اونٹنی کی، وعتوا عن امر ربہم، اور انہوں نے سرکشی کی اپنے رب کے حکم سے، وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا صالح، اے صالح علیہ السلام، ائتنا بما تعدنا، تو ہم پر لے آ عذاب جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے، ان کنت من المرسلین، اگر تو رسولوں میں سے ہے۔ فأخذتهم الرجفہ، تو ان کے تقاضے پر پھر اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا، بس پکڑ لیا انہیں زلزلے نے، یا چیخ نے، دوسری جگہ کے مطابق۔ فأصبحوا، پس وہ ہو گئے، فی دارہم جاثمین، اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل مردہ گرے پڑے ہوئے، مردہ گرے پڑے ہوئے۔ صدق اللہ العظیم۔ بلکہ اگلی آیت بھی موجود ہے، فَتَوَلَّ عَنْهُمْ، تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے منہ پھیر لیا، وقال، اور کہا، یا قومی، اے میرے قوم، لقد ابلغتکم رسالت ربی، تحقیق میں نے تمہیں پہنچا دیا تھا اپنے رب کا پیغام، میسج، ونصحت لکم، اور میں نے تمہاری خیر خواہی کی تھی، ولکن لا تحبون الناصحین، اور لیکن تم خیر خواہی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ جی الحمدللہ، ہمارا لیسن تو کمپلیٹ ہو گیا ہے، اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کا کوئی کوشچن یہاں پر ٹائم کی کمی کی وجہ سے رہ جائے تو ابھی اس طرح کیا کریں کہ مجھے پرسنل میں واٹس ایپ پہ میسج کر دیا کریں، انشاءاللہ میں اس کا جواب دے دیا کروں گا۔ اچھا، کل ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اقرا، اقرا خالد کے نام سے کسی نے جوائن کیا ہوا تھا، حالانکہ اقرا خالد کے نام سے اس سے پہلے ہمارے پاس کوئی اسٹوڈنٹ نہیں ہے، تو آپ میں سے تو کوئی، تھرڈ سیمیسٹر میں ہے اقرا خالد، جی جی، تھرڈ سیمیسٹر کی اسٹوڈنٹ ہے اقرا خالد۔ اچھا، تھرڈ سمیسٹر کے ہیں، موجود ہیں وہ؟ جی سر، لیکن ابھی وہ پتہ جب نہیں ہے سے کہ نہیں، ہماری لیکن تھرڈ کلاسز ہوئی ہیں، سیمیسٹر میں۔ کل ہی وہ آئی تھیں، اس کے علاوہ تو نہیں آئی ہیں۔ جی سر، تب مگر اسٹوڈنٹ ایک ریکارڈنگ موجود ہے، سے شاید چلیں اس کا ٹھیک ہے پتہ۔ پھر۔ میں جی یہی سمجھ رہا جی تھا کہ شاید ہو سکتا ہے آپ میں سے کسی نے غلطی سے، کوئی ہو جاتا ہے نا، کئی دفعہ کوئی اپنے بھائی یا بہن کسی کا جو ہے زوم استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر انہی کا نام ہی لگا رہ جاتا ہے، تو چلیں ٹھیک ہے، رجسٹر میں، اٹینڈنس شیٹ میں ان کا نام ڈال لیتے ہیں انشاءاللہ۔ چلیں جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔